سبسکرائب کریں میرے چینل کے آفیشیل نعت کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ میں پٹنہ سے قریب ایک شہر ہے حاجی پور، میں پروگرام میں جا رہا تھا حاجی پور سے، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ہمارے ساتھیوں نے کہا یہی مسجد ہے، ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے۔ نماز مغرب کی پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بڑی کمزور سی تیل اور پانی لیے کھڑی ہے، بڑی غریب، جسم کے کپڑے اوپر ٹھیک نہیں تھے، غربت جھلک رہی تھی، تو سر پہ گھونگھٹ کو کھینچے ہوئی تھی، تو مجھ سے کہنے لگی بیٹا ذرا دم کر دو۔ اس کی آواز میں بڑا کرب تھا، بڑا درد تھا، تو میں نے دم تو کر دیا، لیکن میں نے پوچھا کہ ماتا جی دقت کیا ہے؟ اتنا پوچھنا تھا کہ رونے لگی۔ میں نے کہا پلیز بتائیے نا، آپ روئے نہیں، آپ بتائیے ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے۔ تو کہتی ہے بیٹا میرے پتی ہیں، آج 1 سال سے بیڈ پہ لیٹے ہوئے، ہل ڈول نہیں کر سکتے، بیٹا لوگ سب ساتھ چھوڑ دیا ہے، زمین جائیداد زیور سب بک گئے، میں بہت اچھے گھر کی تھی، اب علاج کو پیسے نہیں ہیں، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اب دوا مت کرو، مسلمانوں کی مسجدوں میں کھڑی ہو جاؤ، مسلمان پھونک دیں گے تو تمہارے پتی اچھے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ مغرب کا وقت ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے میں کیا، میرے پتی جو مریض ہیں وہ بھی کل سے نہیں کھائے۔ مسلمانوں کا صرف یہی کام رہ گیا کہ پھونکو پانی میں اور آگے بڑھ جاؤ؟ آپ انتر منتر والی قوم ہیں۔ کچھ پیسے نکالے، مجھے ایسے موقع پہ اپنے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ کچھ رقم ہم نے نکالا اور اپنے دوستوں سے کہا تم لوگ بھی کچھ دو ان کو۔ خیر ایک اچھی خاصی رقم ان کو ہوئی، یہ تو وقتی چیز ہے، ہم نے ان کو پیش کیا، پھر امام صاحب کو بلایا، ان کو سمجھایا، بیچاری روتی رہی، دعا دیتی رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ اسے میری دعا کی نہیں، اس کی دعا کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت۔ یہ کام نہیں کرتے، مسجدوں کے باہر غیر مسلم کھڑے رہتے، کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ مسلمان اپنے خدا کا نام لے کر جب نکلے گا تو جلدی پھکوا لو، اگر یہ دکان میں چلا گیا، بازار میں چلا گیا تو ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے گا، اس لیے جلدی دم کرواؤ، جلدی دم کرواؤ اس سے۔ یہ خدا کا نام لے کر نکل رہا۔ مسلمانوں اس دیش میں آج بھی اتنا یقین زندہ ہے کہ بیماروں کی دعا ہم سے کروائی جاتی ہے۔ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ اور لوگوں، یہاں کے لوگوں نے 33 کروڑ خداؤں کی پوجا شروع کر دی۔ مسلمانوں 33 کروڑ خدا کو ماننے والے لوگوں کے سامنے تم ایک خدا کا تعارف نہیں کرا سکے۔ یہ تمہارا تغافل، یہ تمہاری کمی، یہ ہمارا جرم، یہ ہمارا قصور کہ میں ایک خدا کا تعارف نہیں کرا سکے۔ کیوں؟ اور خدا کا تعارف تقریروں سے نہیں، کردار اور کریکٹر سے کرائے جائیں گے۔ ہدایت کتنے لوگوں کو ملے گی نہیں ملے گی اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اللہ جانے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، بازار اور ٹرین اور بسوں میں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ پڑوسی ہیں، پھر آپ سے وہ دین متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ سے آپ کے خدا کا تعارف کیوں نہیں کرایا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان ملت، کمی ہمارے ہی چراغ میں کچھ ہے کہ چراغ بجھ رہا ہے، ورنہ ہوا اور آندھی تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اور آپ کے پاس جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے پیسوں سے مدد کیجیے۔ یاد رکھیے اب باتوں کی مدد نہیں، باتوں کی مدد نہیں، اب پیسوں سے مدد شروع کیجیے۔ مسلمانوں اپنی کمائی کا حصہ، اپنے پیسوں کا حصہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کما کر آتے ہو باہر سے اور بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کہتے ہو کہ اس طرح کی شادی کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سنگاپور یہاں نظر آ رہا ہے، ملیشیا یہاں نظر آ رہا ہے، برونئی کا پیسہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں تم وہی قوم ہو نا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھتی ہے، دیکھیں اترتی ہے، پنڈال سجے ہیں اور پنڈالوں میں سب چنڈال نظر آ رہے ہیں، اور دیگوں کی بریانی ڈکاری جا رہی ہے، بوٹیاں پھینکی جا رہی ہے، چاول پھینکے جا رہے ہیں، کھانے والے شکم شیر ہو رہے ہیں، کوئی باورچی کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی میزبان کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمانوں وہیں
वहीं पर नजर उठा के देखते क्यों नहीं हो कि कलकत्ता के सिग्नल पर, बनारस के सिग्नल पर, लखनऊ के फुटपाथ पर, दिल्ली के फुटपाथ पर, बंबई के फुटपाथ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान लड़कियां जो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं और गुर्बत की वजह से पेट में खाना नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है, जवान 18 साल की 20 साल की लड़कियां जवानी में फटे पुराने कपड़े पहनकर सिग्नल में भीख मांग रही है कि बाबा मेरी कुछ मदद करो। जिस कौम की जवान बेटियां भीख मांग रही हो उस कौम के मालदारों, मुझे तुम पर, तुम्हें देखकर तुम्हें मजाक आता है, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं होती है। जिस कौम के छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हो, पंचर की दुकानों पे काम कर रहे हो, उस कौम का मालदार अगर अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए उड़ा रहा है तो मुझे नफरत है अपनी कौम के ऐसे मालदारों से। आपको अपनी कौम के दर्द का एहसास नहीं है? जरा सी दौलत आ गई, अपना मकान क्या बना लिया, पड़ोसी के आंगन में झांकने का लाइसेंस मिल गया है। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे किरदार ने तुम्हें तबाह किया है। याद रखो, वो घोड़े की पीठ पर और खच्चरों की पीठ पर चलने वाले मक्के के ऊपर खाबर पहाड़ों पर वो मुसलमान जिनके पास कुछ नहीं था, वो दारे अरकम में छुपकर दीन की दावतें सुनने वाले अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूखे इतने के पेट पे पत्थर बन गए। हिजरत की तो सरो सामान कुछ नहीं था, मगर कौन जानता था कि ये भूखे लोग, ये कम कपड़ों में रहने वाले लोग, ये जानवरों को चराने वाले लोग, इनकी तरबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कर रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि इन भूखे और कम कपड़ों में रहने वालों के कदमों पे कैसर और किसरा के ताज आ जाएंगे। मुल्कों की हुकूमत इनके सामने झुककर इनको सलाम करेगी। कुछ नहीं हुआ हिंदुस्तान में आज भी भारत एक महान देश है जैसा था और इंशाअल्लाह रहेगा। लेकिन हम कब महान बनेंगे? हमारे महान बनने का तरीका इलेक्शन की हार और जीत में नहीं है, बल्कि हमें अपने कैरेक्टर को, मोरल को डेवलप करने में है। आज से तय कीजिए कि अगर हम बसों में चलेंगे इंशाअल्लाह तो दुनिया देखकर कहेगी कि मुसलमान है। आप सीट पे बैठे हैं, कोई गैर मुस्लिम बुजुर्ग चढ़ गए, आप खड़े हो जाइए, बाबा आप बैठ जाइए। आपको पता नहीं कि इस अखलाक का असर कितनी देर और कितनी दूर तक जाएगा। लेकिन आज हमारे सारे अखलाकी तकीर, हमारे सारी अखलाकी बातें हमारी तकीरों में समा गई। सब कुछ हम लोगों ने तकीरों में समेट लिया। इत्तेहाद वित्तेहाद, यकजहती, कौमी यकजहती, सेकुलरिज्म सब यहां आ गया। अपनी जिंदगियों में लाइए और लोगों का ख्याल रखिए। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा।